خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ جن کے ذکر کو میرے مالک نے بلند فرمایا جناب اعلیٰ، آج ہم ان کے نعرے لگاتے ہوئے، آج ہم ان کی جناب اعلیٰ محبت کا دم بھرتے ہوئے خدا کے گھر میں یہاں پہ حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے تجدید عہد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کی عزت و ناموس کے اوپر پہرا دیتے رہیں گے، چاہے کوئی جو کچھ بھی کہتا رہے، نہ ہم برادری میں اپنی ناک کا خیال کریں گے، نہ ہم اپنی برادری میں اپنی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے۔ سب سے پہلے لحاظ آپ کی غلامی اور آپ کی تابعداری کا ہوگا کہ ہم اپنے آقا مولا کے غلام ہیں، اپنے آقا مولا کے دین کے تابعدار ہیں، اور جب کبھی ہمیں بزدلی آئے گی ہم آپ کے غلام جناب عبداللہ بن جحش کو یاد کریں گے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جنگ احد سے قبل جناب اعلیٰ، جنگ شروع ہونے سے قبل حضرت عبداللہ بن جحش میرا بازو پکڑ کے کہتے ہیں چل یارا قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آؤ دعا کریں۔ مجھے ایک طرف لے گئے، کہنے لگے دعا کریں۔ میں نے کہا کیا دعا کریں؟ کہنے لگے پہلے تم اپنے لیے خود دعا کرو، میں آمین کہوں گا، پھر میں اپنے لیے دعا کروں گا، تم میرے لیے آمین کہنا۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے قبول کر لے۔ جناب اعلیٰ پھر دعا شروع کی حضرت سعد نے، اے میرے پاک پروردگار میرا کسی بڑے کافر کے ساتھ مقابلہ ہو، لڑتے لڑتے میں اس کو مار دوں، پھر اس کے گھوڑے پہ، اس کی زرہ پہ، اس کی تلوار پہ، اس کے مال پہ جناب اعلیٰ میں قابو پالوں، مال غنیمت لے کے غازی بن کے میں مدینے میں جاؤں، زندہ سلامت جاؤں، میرے اوپر دشمن کا کوئی وار نہ چلے۔ دعا مانگی، حضرت عبداللہ نے بڑے دل سے کہا آمین، یا اللہ میرے یار کی دعا قبول فرما۔ اب باری آئی، حضرت عبداللہ نے کہا میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ حضرت عبداللہ یہ بات سناتے بھی تھے اور روتے بھی تھے، کہتے خدا کی قسم میرے یار کی دعا مجھ سے بڑی بہتر تھی، مجھے بعد میں پتا چلا کہ عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے بہت اعلیٰ تھی۔ دعا انہوں نے کیا مانگی؟ یا اللہ میرا بھی آج کسی بڑے دلیر کافر سے مقابلہ ہو، پھر لڑتے لڑتے وہ مجھے قتل کر دے، شہید کر دے، میری گردن کاٹ دے، یا اللہ پھر وہ چپ نہ کرے، پھر سواری سے نیچے اتر آئے، اتر کے میری ناک کاٹ دے، میرا ناک کاٹ کے پھر میرے کان کاٹ دے، میری آنکھیں نکال لے، میرے ہونٹ کاٹ دے، میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دے، یا اللہ میں قیامت کے دن جب اٹھ کے آؤں قبر سے تو میری ناک میرے ساتھ نہ ہو، میری آنکھیں میرے ساتھ نہ ہو، جب میں حساب دینے کے لیے میزان پہ آؤں تو اے میرے پاک پروردگار جب میں حساب دینے کے لیے تیری بارگاہ میں آؤں تو اس وقت میرا ناک آنکھیں کان میرے ساتھ نہ ہو، اور جب میں میزان پہ پہنچوں تو مجھ سے تو پوری دنیا کے سامنے سوال کرے او میرے عبداللہ تیرا ناک کدھر رہ گیا، تیری آنکھیں کدھر رہ گئی، تیرے ہاتھ کدھر، تیرے ہونٹ کدھر رہ گیا، تو میرے رب میں پوری دنیا کے سامنے کہوں یا اللہ تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا تھا، یا اللہ تو نے ناک بھی دیا تھا، تو نے آنکھیں بھی دی تھی، ہاتھ بھی دیے تھے، پاؤں بھی دیے تھے، لیکن میں وہ سب کچھ دے آیا فی حب کا وفی حب رسول کا، تیری محبت میں دے آیا، تیرے نبی کی محبت میں دے آیا، اور جب میں یہ کہوں کہ میں نے ناک کٹوایا تیرے لیے، جب میں کہوں میں نے آنکھیں نکلوائی تیرے لیے، جب میں کہوں میں نے کان کٹوائے تیرے لیے، تو پوری دنیا کے سامنے تو میری گواہی دینا کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میری اتنی گواہی دے دینا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے سب کچھ تیرے لیے کرایا، سب کچھ تیرے لیے کیا ہے جناب اعلیٰ۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا کہ توحید تو یہ کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ دعا کیا مانگی؟ یا اللہ ناک کٹے کس لیے؟
یا اللہ تیرے لیے تیرے نبی کے لیے. ہمارا ناک کٹتا نہیں ہے. ہم نے پتہ نہیں کس چیز کا نام ناک رکھا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی برادری اچ نک نہیں رہندی. اگر دین دے نال کھڑے ہو جائیے تو جناب ناموس رسالت دے غداراں تو جے اگر پیچھے چھڑا لئیے تو برادری اچ نک نہیں رہندی. اور ساڈے سارے دے نک اس خاک تو قربان جی تو حضور دے صحابہ ایک باری گزرے. ساڈے سارے دیاں عزتاں اس خاک تو قربان جی تو حضور دی اہل بیت دیاں سواریاں ایک باری گزریاں. یار کیڑی گل کر دیو خدا دیو بندے ہو ذرا سوچو تے صحیح کہ ساڈا نک اتنا قیمتی ہو گیا کہ رسول اللہ دی ناموس بھی ساڈے اگے کوئی اہمیت نہیں رکھدی. لوگوں کہتے ہیں بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لبیک والے پر برادری میں ناک رکھنا پڑتا. یارا برادری قبر اس کم نہیں آنا, کم رسول اللہ نے آنا, کم میرے آقا مولا نے آنا. وقت سارے دے گزر جانے نے. اے ساڈے بزرگ بیٹھے نے سفید داڑیاں والے چمک دے چہرے والے حضور دے غلام. جوانی انہاں دی بھی گزر گئی تے انہاں دی بھی گزر گئی جنہاں کدی مسیح تے وڑ کے نہیں ویکھیا, جنہاں کدی خدا یاد کر کے نہیں دیکھیا, جنہاں کدی جناب اعلی رسول اللہ دی عزت کر کے نہیں دیکھی. ایویں زندگی بھی گزر جائے گی. اے سارے جتنے حضور دے غلام ایتھے آئے نے وقت انہاں دے بھی لنگ جانے نے تے جڑے غیراں دیاں چمچا گیریاں کر رہے ہیں تے حضور دے دین نو کنڈ کر رہے ہیں انہاں دے بھی لنگ جانے نے. پر چس انہاں دی آنی ہے جنہاں اپنا سب کچھ حضور دے نام لا چھڑیا. آئیے صحابی نے کیا آکھیا میرے مولا جدوں میں آکھا نا کہ میں نک کٹوائی تیرے واسطے تیرے نبی واسطے تے تو پوری دنیا کے میری گواہی دے دیں کہ میں سچ بول